اس آیت میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام چیزیں گنوا دیں، وہ تمام لوگ، وہ تمام رشتے جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ہمارا نام، ہمارا مقام، ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ، ہماری کمائی اور کمائی کے ذریعے غرض ہر وہ چیز جس سے دنیا میں ہماری گزر بسر ہوتی ہے، دنیا میں لوگوں کے سامنے ہمارا نام اور مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کاؤنٹ کیا۔ اللہ نے کہا اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے روکیں تو پھر تمہیں اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ فاسق ہیں اور میں انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں ذرا سوچ لیں آپ اور میں کہ کیا آپ کے اور میرے لیے زندگی میں یہ چیزیں کہیں دین کے کام میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ میں دین کا کوئی کام کرنا چاہتی ہوں، اولاد کا ہونا، میرے نام کا ہونا، کہ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی یا میں اوپر نہیں بیٹھ سکتی یا میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی، یا اگر میں کسی مدرسے چلی جاؤں گی تو سارے مذاق اڑائیں گے، یا کسی کو پتہ لگے گا میں قرآن کلاس لیتی ہوں تو لوگ پھر باتیں کریں گے کہ اس عمر میں آ کے قرآن سیکھنے لگی ہو۔ آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں پر کہیں زندگی کے کسی مرحلے میں ان میں سے کچھ چیز مجھے تکلیف تو نہیں دے رہی، ان میں سے کچھ چیز ایسی تو نہیں ہے جو مجھے اللہ کے راستے سے روکنے والی ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز ایسی محسوس ہو، کوئی بھی چیز ایسی لگے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو آپ کو سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ کوئی رشتہ، کوئی چیز ہمیں ہمارا کمفرٹ زون، یہ چیزیں اللہ کے راستے سے نہ روکیں۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ پھر فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ہدایت کی طلب ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کو پیچھے کرنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے کرنا ہوگا۔ اس بارے میں آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ مسلسل جہاد 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 اسی کی بات ہو رہی ہے۔ جہاد فی النفس اور جہاد جو ہے وہ آپ جو قتال کے ساتھ کریں، دونوں کم سے کم جو ہے وہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے نفس سے جہاد کریں، اور جہاد کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے تلوار لے کر قتال کرنے شروع ہو جائیں۔ دونوں صورتوں میں مزاج جو سورہ کا ہے، سورہ توبہ کا خصوصاً، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے معاشرے کو بھی پاک کرنا ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے سورۃ الانفال میں دیکھا کہ مال کی محبت آپ کو ہرا دیتی ہے۔ ہم نے غزوہ بدر پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ اگر ایمان تازہ ہوگا تو تھوڑے سے ایمان والے لوگ بھی بہت بڑی جماعت پر غالب آ جائیں گے۔ جبکہ آگے جو ہم قصہ پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 25 سے غزوہ حنین کا، تو غزوہ حنین میں تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کے پاس وسائل زیادہ تھے، اسباب زیادہ تھے، اور یہی چیز تکبر کا ذریعہ بنی، یہی چیز دل میں یہ بات لے آئی کہ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، آج ہم طاقت میں ہیں، آج ہمارے پاس قوت ہے، آج ہمارے پاس وسائل ہیں۔ اور یہ سوچنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا باہر کے دشمنوں سے تو لڑتے ہی رہتے ہو، پہلے ذرا اپنے اندر کے دشمن سے بھی لڑ لو۔ یہ اکڑ نہیں چاہیے نا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھی مارنے کا کہا۔ چلتے ہیں آیت کی طرف، جہاں جہاں ضرورت ہوگی پھر بات کرتے جائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اور بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے، اور پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں جو پہلی جنگ تھی وہ غزوہ بدر تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جنگ لڑی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود رہے وہ حنین تھی۔ تو یہاں پہلی اور آخری دونوں کا ذکر ہم نے اس بارے میں پڑھا، اور دونوں کو سمجھا کہ ہمیں کثرت پر فخر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کثرت پہ فخر ہونا یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور توجہ فرمائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب یہاں آگے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابو داؤد میں ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم بیعن عینہ یعنی کہ کسی کو مدت معینہ چیز ادھار دے کر پھر اس سے کم قیمت پر خرید لینا اختیار کر لو گے،
اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانے ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ تو اب ہمیں دین پر لوٹنے کی ضرورت ہے، دین پر لوٹیں گے، ہمیں جہاد کی طرف آئیں گے، ہم محنت کریں گے، اپنے اندر سے اپنے نفس کے بت کو توڑیں گے اور اپنے معاشرے میں موجود شرک کے بتوں کو توڑیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں صاف پیغام دیا، اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ آئیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر وہ چاہے، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دین کا کام اس لیے بھی نہیں کرتے، ہمیں مفلسی کا ڈر ہوتا ہے، اچھا ہم دین کے کام میں لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر گھر کا کیا ہوگا، پھر خرچے کیسے چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میرے دین کے لیے نکلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ خود اٹھا لیں گے، لہٰذا رزق سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے راستے کو اپنانا ہے، ان سے لڑو، اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں جنہیں ہم نے کتاب دی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ قول تو صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، اگلے منکروں کی یہ بات بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر، آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر 31، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے اس شر سے جو شریکانہ باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان ہے، انسان خدا نہیں ہو سکتا، یہود کہیں یا نصرانی کہیں، عزیر کو کہیں یا مسیح ابن مریم کو کہیں، دونوں صورتوں میں انسان انسانی خصوصیات کا حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیں گے، اگر ہمارا توکل ان پر ہو جائے گا، ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھنے لگیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو ان کی شرک سے بیزار ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کسی کو اللہ بنائے یا نہ بنائے، کسی اور کی عبادت کرے یا نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بنا کے ہمیں چوائس دے کے چھوڑ دیا، ہماری مرضی، ہم عمل کریں نہ کریں، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ آپ کی اور میری چار ٹکروں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ہم نے جو کرنا ہے، ہم نے جو عبادات کرنی، ہم نے جو کام دین کی اقدار پر چلتے ہوئے کرنے، ان میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، گو کافر ناخوش ہوں زبان سے اور عمل سے۔ دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور کو بجھائیں، کبھی وہ زبانی اللہ تعالیٰ کے دین پر حملے کرتے ہیں، کبھی وہ تلوار سے بھی حملہ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کو غلبہ دے کر رہیں گے۔ کیا ہوا اگر آج غزہ میں مسلمان کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک نہ ایک دن وہاں ضرور عروج دے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کا عروج اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جلد وہ وقت دکھائیں جب مسلمان عمل کی وجہ سے عروج پر آ جائیں اور عمل کی وجہ سے ہر جگہ پر کامیاب اور کامران ہو جائیں، دین اسلام کا جھنڈا بلند کریں اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے، اور ایسا ہونا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر ناخوشی ہوں، کافر چاہیں یا نہ چاہیں، انہیں اس بات کو پسند وہ کریں یا نہ کریں، اللہ غلبہ دے کر رہے گا۔ اللہ نے غلبہ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غلبے دکھائے۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اسے اور تمام مذہبوں پر، تاکہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا ہی مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں
اور جو لوگ سونے چاندی کے خزانے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ یہاں ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دل سے مال کی محبت نکالو، دل میں مال کی محبت نہیں رکھنی، لوگوں کا مال ناحق نہیں کھانا، اللہ کے راستے سے نہیں روکنا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہی مال اس کے لیے قیامت کے دن سزا اور عذاب کا باعث ہوگا۔ وہ دولت ہے، اور یہاں پر آیا نا کہ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تم اب اس چیز کا مزہ چکھو، اس دولت کا مزہ ہے، مطلب اس چیز کا مزہ چکھو جو تم اپنے خزانے جو جمع کرتے آئے ہو۔ اور کنز کہتے ہیں وہ دولت جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ زکوٰۃ دینی ضروری ہے، اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ جی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ ہر صورت دینی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں کنجوسی کرے گا اللہ اس کا حساب لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنایا جائے گا جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کی حفاظت کرنی ہے کہ ہمیں اگر اللہ نے مال دیا ہم شکر کرتے ہوئے زکوٰۃ دیں۔ اور زکوٰۃ کون سا زیادہ ہوتی ہے؟ 2.5%۔ جہاں آپ کے پاس 100 ہے اس میں سے اگر 2.5% دے بھی دیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے والا بنائے اور ہمیں اللہ کے راستے میں دینے والا اور اپنے مالوں کو پاک کرنے والا بنائے۔ اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 38۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی عوض دنیا کی زندگی پر ہی ریجھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا، سزا دے گا، اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان 2 آیات میں اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کتنا ذکر، بیسیکلی یہ آیت آئی تھی غزوہ تبوک کے پس منظر میں، اور لوگ جانا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ عذر پیش کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو انداز ہے نا، اگر ہم اس انداز کو محسوس کر سکیں، آپ کے اور میرے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے نا اس انداز میں بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو اور مجھے آواز دے کے پکارے، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مالکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیوں نہیں تم اپنے دین کے لیے نکلتی؟ کیوں نہیں تم اپنے دین کو وقت دیتی؟ اے میری پیاری ایمان والی، آپ اپنے آپ کو امیجن کریں، اللہ میں کہہ رہے اے ایمان والی یا اے ایمان والے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جب اللہ کے راستے کے لیے کہا جاتا ہے تم وہیں بیٹھ جاتے ہو؟ تمہارا دل ہی نہیں کرتا کہ تم جاؤ، تمہارا دل نہیں کرتا ہے تم لڑائی کرو، تمہارا دل نہیں کرتا تم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرو، تمہارا دل نہیں کرتا تم جا کے قرآن سیکھو اور سکھاؤ، تمہارا دل نہیں کرتا کہ اپنی ذات کو بھی بدلو اور اپنے معاشرے کو بھی بدلو اور دنیا کو بھی بدلو۔ کیا تم آخرت کی عوض دنیا کی زندگی پر ریس گئے ہو؟ تمہیں اپنا آرام پیارا ہے؟ آج ایک نارمل عورت وقت کہاں گزارتی ہے؟ ایک ذرا سوال ہے ایسے ہی میرے ذہن میں آیا، لیکن ذرا اپنے پاس، کہ میرا زیادہ تر وقت کہاں کٹتا ہے؟ اگر ایک غریب گھر کی عورت ہے تو وہ تو خالی چولہے ہانڈی سے ہی اس کو فرصت نہیں۔ اگر تھوڑی نارمل گھر کی ہے تو وہ کچھ وقت اپنا آگے پیچھے بھی گزار لے گی، کچھ زندگی کی سہولتوں کو بھی انجوائے کر لے گی اور پھر اپنے گھر کو بھی دیکھ لے گی۔ اور اگر ایک اچھے اپر کلاس کی ایک عورت ہے تو وہ اپنی زندگی کی آسانیوں اور سہولتوں اور کمفرٹ زون کو زیادہ تر پارلر میں ٹائم گزار لیں گی یا کلب میں گزار لیں گی یا کٹی پارٹیز میں گزار لیں گی۔ سارے نہیں، میجورٹی کی بات کر رہی ہوں۔ بہت سے لوگ بہت اچھے بھی ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، دین کے لیے آگے آنے والوں میں شامل ہیں، لیکن میں ایک میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ہماری عورتیں، ہمیں تو کہا گیا تھا دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔
آپ اور میں ہم کیا دین سکھائیں گے؟ ہمارے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کپڑے کون سے پہننے اور جوتے کون سے پہننے، پارلر کب جانا اور فلاں رسم کب کرنی اور فلاں کب کرنی۔ کیوں ہمارے دماغوں میں یہی چیزیں آ گئی ہیں؟ اپنے دماغ سے ان ساری باتوں کو نکالنا ہے۔ اسی جملے کو سوچ لیں، اللہ پوچھے کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں نکلتی دین کے لیے؟ اتنا تمہارے پاس وقت ہوتا ہے، 2 گھنٹے تم فیس بک چلا لیتی ہو، 2 گھنٹے تم انسٹاگرام چلا لیتی ہو، 2 گھنٹے تم لگاتار ٹک ٹاک یا اسنیپ چیٹ دیکھ لیتی ہو، اور تم سے آدھا گھنٹہ قرآن کی کلاس نہیں دینے ہوتی، آدھا گھنٹہ تم قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ ایک سوال ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز تو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھا، لیکن ایک ایک آیت میں ہمارے لیے بھی تو پیغام ہے، ہمارے لیے بھی تو سبق ہے۔ ہم کیوں نہیں وہ کام کرتے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں دنیا کی زندگی میں ریجھ گئے؟ ہمارا دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کہہ رہے اگر تم نے ایسا نہ کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تمہارے علاوہ کسی اور کو لے آئے گا۔ آپ بھی چلے جائیں، آپ کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، میں چلی جاؤں، میری جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے اور میں نے جو کرنا ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ہمیں لے جائے، ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے، کوئی فرق اسے نہیں پڑتا، وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں اپنے حصے کی ایفرٹ کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے حصے کی ایفرٹ کریں گے نا تو کم از کم نام تو ہوگا، اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اپنا حق ادا کر سکیں۔ اگلی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق کا جو ہے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی محبت، آپ کے وہ ساتھی جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے محبت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ، اور مرنے کے بعد بھی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ آئی۔ قبر کی ساری زندگی، برزخی زندگی بھی اپنے پیارے حبیب اور دوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں گزار دی، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ آیت کی طرف آئیں، آیت نمبر ہے 40۔ اگر تم یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی مدد کی۔ کب؟ اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے اپنے دیس سے نکال دیا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرمائی اور ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بہت بلند اور عظیم کلمہ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ نے بتا دیا کہ ایک بندہ اگر اس کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہونے لگے، اسے فکر ہونے لگے کہ کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے حالت میں یاد رکھو لا تحزن، غم نہیں کرنا، دکھ نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کے لیے ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے ماحول بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وسائل پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے لیے ذریعے بنا دیتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم کوشش اپنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد صاف آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تسکین نازل کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر بھی اسی طرح سے محبت سے رحم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، ہم جو جس لیول پہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ تو نہیں کر رہے، لیکن جو ہم اپنی کیپیسٹی اپنے حالات میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حالات میں چاہے مشکل آئے آسانی آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے رحمت اور تسکین پیدا کرتے رہیں، ہم دین کا کام کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں نا بہت سی آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کسی کے لیے ٹائم دینا، یا اپنی زندگی کی مصروفیات میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ہم سے مینیج نہیں ہو پاتا، لیکن اللہ کے دین کا کام کرنے والے کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور میری طرف سے آپ سب کا شکریہ جو میرے ساتھ جس لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں، انسان کی ذات کوئی اجر نہیں دے سکتی، لیکن
ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس سائٹ پہ جاتے ہیں جہاں ہمیں اچھا خاصا پیسہ ملے، اچھی خاصی سیلری ملے، اچھے خاصے پیکیجز ملیں، اور دین کا کام ہم اس لیے بھی سائٹ پہ کر دیتے ہیں کہ ہاں کر لیں گے، وقت نہیں ہے۔ آپ شروع تو کریں، ایک دفعہ کرنا مشکل ہے، جب ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتے ہیں کہ ہمارے کام خود بخود وقت میں برکت آ جاتی ہے، ہمارے کام ہونا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا صرف یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ان لشکروں سے مدد کرے گا جنہیں ہم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اللہ کے کلمے نے تو بلند ہونا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نکل کھڑے ہو، ہلکے پھلکے ہو تب بھی اور بھاری بھرکم ہو تب بھی، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا وسائل ہیں، بھاری بھرکم ہو تب بھی اور کم ہو تب بھی۔ تمہارے پاس وسائل ہیں، مال ہے تب بھی اللہ کے لیے نکلو، وسائل نہیں، مال نہیں، کوئی بات نہیں، مال نہیں دے سکتے، جان لگا دو، طاقت دے دو، صلاحیت دے دو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہر مختلف لوگ مختلف طرح سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ اپنا مال دے دیتا ہے، ایک جگہ دے دیتا ہے، ایک سروسز دے دیتا ہے، تو مل جل کر ٹیم ورک سے کام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تم نے جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، لہٰذا اللہ کے راستے میں نکل آؤ، انفرادی یا اجتماعی، خوشی ہو نہ خوشی ہو، ہر حال میں، تم امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھے، سوار ہو یا پیدل، ایک دفعہ نکلو صحیح، ایک دفعہ نیت باندھو، اور جب نکل جاؤ گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر لے گا۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ یہ تو اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، ہماری فلاں مجبوری یا فلاں مجبوری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے کیوں اجازت دے دی، آپ نے کیوں کہا، ان کو جانا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، آپ کا ضرب، آپ کی سیرت مبارک ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت دیتا آپ اجازت دے دیتے، آپ منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک ہی نہیں سکتے، اور وہ ایسا کرنے کے لیے کبھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یہ اجازت تو وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو سفر کے لیے سامان کی تیاری کر لیتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں آیا، اسی لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تم فائدے میں رہو گے۔ لیکن اگر ایک بندہ جہاد نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی جہاد کرنا چاہتا تو وہ تیاری کرتا نا۔ آپ یا میں، ہم اگر اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں چیزوں کو، تو جب ہمارا کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ ہم نے نہیں جانا ہوتا تو ہم ایکسکیوز کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے پہلے سے تیاری کی اور عین وقت پر کوئی مشکل آ گئی تو پھر تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوا، اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں آیا کیونکہ ان کے دلوں میں کجی تھی۔ ان آیات میں اب نفاق کا بھی بتا دیا گیا کہ ایمان وہی قابل قبول ہے جس میں عمل ساتھ ہوگا۔ آپ زبان سے کہتے رہے میں ایمان لائی، میں ایمان لائی، میں یہ میں وہ، جب تک عمل نہیں ڈھلے گا، آپ کی کوئی بات آپ کے عمل میں لوگوں کو نظر نہیں آئے گی، تب تک آپ دین کی وہ حلاوت، وہ مٹھاس پا ہی نہیں سکتے، وہ مزہ ہم چکھ ہی نہیں سکتے دین کا۔ آگے ہمارے لیے ایک اور پیغام، آیت نمبر 53 اور 54 دیکھیے۔ کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم لوگ فاسق ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے علاوہ نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، بڑی ہی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اللہ تعالیٰ کلمہ گو مسلمان کے لیے
ایک ایسا شخص جس کے دل میں نفاق ہے اس کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا شخص اگر خرچ بھی کرے گا تو اس کا خرچ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نشانی کیا ہے ایسے شخص کی کہ نماز کے لیے ڈھیلے ڈھالے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، ہاتھ لٹک رہے ہیں، نماز میں خارش ہو رہی ہے، دوپٹہ ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی کپڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، کبھی کیا سوچ آ رہی ہے، کبھی کیا آ رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، اور نماز ایسے پڑھتے ہیں، ایکٹیو ہو کر نہیں پڑھتے۔ آپ بعض لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھیں تو اتنی ڈھیلی ڈھالی سی نماز، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ ہے سر پہ جو اتار رہے ہوں۔ اللہ کہہ رہے ایسے لوگوں کی نماز اللہ کو نہیں پسند۔ ہمیں اپنی نمازیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر ہمیں نمازوں کی فکر کرنی ہے۔ اور اس کی بات برے دل سے خرچ کرتے ہیں، دینے کو دل نہیں کرتا، دین کے لیے دینا پڑتا ہے، ہمیشہ سکے نکالیں گے، سکہ نہیں ہے تو معذرت کر لیں گے، نوٹ دینے کو تو دل ہی نہیں کرتا۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، میں ہمیشہ ہر دورہ قرآن میں یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ میں نے ایک کوٹیشن پڑھی تھی کہ صدقہ وہ ہے کہ جس کو دیتے ہوئے تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہو۔ جیسے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ بازار چلی گئیں، آپ کے سامنے کوئی فقیر آ گیا تو 5-10 دینا تو سب کے لیے آسان ہے، 20-50 دینا بھی شاید آسان ہو، لیکن کسی فقیر کو 500-1000 دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی ضرورت مند کو کہ آپ کو لگ رہا ہے وہ ضرورت مند ہے اور اس پہ زیادہ پیسے لگانا ہمیں وہ کھٹک جاتا ہے۔ تو وہ لکھنے والے نے یہی لکھا کہ حقیقت میں صدقہ وہی ہے جو دیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو چبھ جائے۔ تو ہمیشہ صدقات دیتے ہوئے کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں۔ ہم دیکھیں نا، ہم دین والوں کو اور دنیا والوں کو ہم جج نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو مال دیتے ہیں تو وہ مال بھی آزمائش کے طور پہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو مال دیا تو وہ مال میں سے خرچ کیسے کرتا ہے۔ کتنے ہی مالدار ایسے ہیں جو بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ پھر انہیں اور بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں لگانے والوں کو کبھی کسی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، اگر تمہارے پاس سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، تم انہیں اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ اور اگر ہم نے نہ لگایا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں، وہ ہماری جگہ لوگ بھی دوسرے لے آئے گا اور ہماری جگہ وسائل اور ہر چیز بھی مہیا کر دے گا۔ آگے اگلی آیت میں ہمارے لیے پیغام آ گیا، آیت نمبر 60 دیکھیں، زکوٰۃ کی ڈیٹیل آ گئی۔ جو اکثر لوگ زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، کہاں دیں تو وہ ٹھیک ہے، کہاں دیں تو اچھا ہے۔ تو اس آیت میں ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، مساکین کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے۔ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ نے بتا دیا صدقات صرف فقیروں کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، وہ لوگ جو اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو اپنی ضرورت یا اپنی تکلیف کسی کو بتا نہیں سکتے، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے اہلکار، اور وہ لوگ جو جن کے دل پر چائے جاتے ہوں۔ آپ نو مسلمان کر لیں یا ہر وہ کام کرنے کے لیے جس سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں، اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے، اگر آپ کسی کا قرض اتار دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ کاؤنٹ ہوگی۔ اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں چاہنے والے، وہ کسی بھی طرح سے اگر اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، اور مسافروں کے لیے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے مصارف بیان کر دیے۔ تو ان میں سے کسی بھی مصرف پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے نا، وہ ہمارے لیے تھوڑی سی پریشان کن ہے۔ آیت نمبر 64 پر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ایسی نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم دبک رہے ہو۔
اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی کے لیے رہ گئے، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ ان آیات میں بتا دیا گیا سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم کوئی اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو منافقین کو ڈر تھا کہ ہمارا کوئی پول ہی نہ کھل جائے، ہماری کوئی بات ہی سامنے نہ آ جائے، ہر آیت سنتے تو انہیں لگتا ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ آج آپ اور میں جب قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے ہم قرآن سے اپنے لیے سبق نکالیں، ہم قرآن کی آیات اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی آیات پڑھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ آیت تو میرے لیے ہی نازل ہوئی، یہ آیت تو شاید میرے لیے ہی اتری۔ تو جب ہم نے محاسبہ کرنا ہے تو ہم نے آیات کے تناظر میں خود کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ اس آیت کے بعد میرا رد عمل کیا ہے۔ اب یہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی آیت آ جاتی ہے جو شاید ہمارے اس چھپے ہوئے کارنامے کو بیان کر رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگلا جو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کا کام نہیں وہ دین کے بارے میں ٹھٹھے اڑائیں، دین کے بارے میں مذاق کریں، اور مذاق میں اس حد تک چلے جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جاتے جاتے ہم ٹائم پاس کے لیے، ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں دین کے حوالے سے، اپنے اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اور مسلمان کے حوالے سے۔ کہیں لطیفے بنیں گے تو میاں بیوی کے مزاج پہ لطیفے بن رہے ہوں گے۔ میاں بیوی پہ لطیفے بننا کیوں؟ آپ میاں بیوی کے محبت بھرے رشتے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہیں لطیفے بن رہے ہوں گے اور استاد اور شاگرد پہ بن رہے ہوں گے۔ کیا ایک استاد اسی قابل رہ گیا ہے کہ اس کے اوپر ہنسا جائے؟ چاہے وہ دین کا یا دنیا کا۔ قرآن ہمیں ایسا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے کردار میں حسن لانا ہے، ہمیں کردار کو خوبصورت بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی کے لیے رہ گئے، کہ یہی بات تمہاری زندگی میں باقی بچی کہ اب تم دین کا مذاق اڑاؤ؟ کیا اب یہی بچ گیا ہے پیچھے کہ ہم جاتے جاتے اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میری نظروں کے سامنے سے ایک سٹیٹس گزرا، اور اس میں بھی ایسا ہی کچھ تھا۔ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو میں نے پورا دیکھا نہیں، بٹ مجھے تکلیف ہوئی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز جب دیکھتے ہیں نا جس میں دین کے بارے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک مسلمان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، اور نہ ہی ایک سچا مسلمان ان چیزوں کو دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک تو خود نہ ایسا کریں، دوسرا اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے اوروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لگانے والے نے نیچے اسپیشل لکھا ہوا تھا کہ انتہائی مزاحیہ اور میرا فیوریٹ جوک، اور اس کے اندر دین کی ہی بات تھی، دین کا ہی مذاق تھا، دین کی ہی ایک چیز کے بارے میں بات تھی۔ تو ہمیشہ ایسی چیزوں سے ایوائڈ کریں۔ آپ نے حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ جہاں کہیں دین کی کسی بات کا ڈائریکٹلی، روزے کا لوگ اتنا مذاق اڑا لیتے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں اجر اور ثواب کی نیت سے، اور آپ روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ بڑے پیڑ دکھا کے اور لوگوں کو نیچے لٹا کے سلا کے اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ افطاری میں کیسے کھاتے ہیں اور سحری میں کیسے کھاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ہمارے عمل بھی ہیں۔ لیکن بات جو بھی ہو، ہمیں دین کے مذاق اڑانے سے ہر حال میں بچنا ہے، ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے۔ اگلا حکم، اگلا پیغام آپ کے اور میرے لیے انتہائی اہم۔ آیت نمبر 67 ہائی لائٹ کر لیں۔ منافق مرد، اس سے پیچھے جو بات ہو رہی تھی نا وہ جنرل تھی، اب آپ اور میں، عورت مرد دونوں کاؤنٹڈ ہیں۔ تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق اور بدکار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم بھولیں گے تو اللہ کو بھی ہمیں یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ
جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل آپ بھی اس سے محبت کریں۔ جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ یہی منادی پوری آسمان پر کر دیتے ہیں، اور ہر آسمان کے فرشتے اور جو ہے وہ جتنے بھی فرشتے آسمانوں پر موجود ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس شخص کی محبت دنیا کی ہر چیز میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ تو محبتیں اللہ تعالیٰ تو پھر اجر ایسے دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص نفرت کرتا ہے تو یہی سارا حال اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ بھی ہمیں بھلا دے گا۔ اگر ہم نے ایک نماز چھوڑی، دوسری چھوڑی، تیسری چھوڑی، پھر ایک وقت آتا ہے انسان کا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم اسے سجدہ کریں۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، میں کس معاملے میں اللہ کو بھولی، کہاں کیا میں صدقہ دیتی ہوں، کیا میں خرچ کرنے میں کھلے دل کی مالک ہوں، کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے ان احکامات کو پڑھ کے ان پر عمل کرتی ہوں، خود بھی نیکی کرتی ہوں، دوسروں کو بھی حکم دیتی ہوں، یا پھر میں برائی کی تشہیر کا باعث ہوں۔ ہر بندہ اپنا جائزہ لے، میں کتنی برائی پھیلا رہی ہوں، میں کتنی نیکی پھیلا رہی ہوں، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا، جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی کافی ہے انہیں، اور ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، منافق کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا۔ یہ ہے غور کرنے والی بات۔ کوئی ایسی صفت ہمیں نہیں ہونی چاہیے جو منافقت کی والی ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بالکل صاف رکھنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ہمیں ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دین کا حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسا کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ تمہارا انجام تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ منافقین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے والے گزرے وہ اپنا کام کر گئے، تم جو کرو گے تم اپنا کرو گے۔ جو بھی اللہ کی آیات کی، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرے گا، دنیا کے اسباب اور لہو و لعب میں وہ مگن رہے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پھر سخت سزا دیں گے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ اور میں تو کبھی نہیں چاہیں گے نا کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، ہماری تو ویسے ہی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، وہی نیکیاں اگر ہم نے پھر اس طرح کے کاموں میں ضائع کر دیں تو پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ۔ لہٰذا غور کرنا ہے، یہیں پر سنبھل جائیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا پتہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں، گزر گیا نا وقت، کوئی بات نہیں۔ اپنے اللہ کو اب راضی کر لیں، آئندہ کے لیے توبہ کر لیں، آئندہ کوشش کریں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر آئے۔ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں۔ کیا کرتے ہیں مومن مرد و عورت؟ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ آیت میں شروع میں دیکھ لیں والمؤمنون والمؤمنات، اللہ کہہ رہے ہیں مومن عورتیں بھی اس کام میں شامل ہیں۔ اگر آپ اور میں اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر دیکھتے ہیں، ہم مومن مرد عورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں وہ جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا جس کے نیچے نہریں جاری
ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اور ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو پھر زبردست یا بڑی کامیابی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ دنیا کے گھر کی تو سب کو فکر ہے، ڈال ڈال کمیٹیاں اور کاٹ کاٹ پیٹ ہم دنیا کا گھر بناتے ہیں۔ آخرت کی گھر کی فکر اصل میں حقیقی فکر تھی، ہم نے فکر اس گھر کی کرنی تھی، ہم نے فکر آخرت کی کرنی تھی۔ اور فکر کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کام ہے، اگر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے گا، صلے دے گا، اللہ تعالیٰ جنت عدن دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ان میں ایک جنت عدن بھی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی سونے چاندی کے مکس محلات، امیجن کریں گولڈ سلور مکس ہو، کتنی خوبصورت ہوگی وہ، جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہیں رضائے الہی کے طور پر ملیں گی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت عطا کی جائے گی اور وہ رضائے الہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اللہ کی رضا نصیب کرے، لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہوگی۔ آج کمر کس لیں، آخرت میں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ آج اس 60-70 سال کی زندگی میں جو کہ دائمی ہے ہی بھی نہیں، جو فنا ہونے والی ہے، آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہونا کہ یہ چیز مستقل رہنے والی ہے، پھر تو چلیں ہم اس پہ محنت کریں۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کب جان نکل جائے، ہمارا فرنیچر کسی قابل نہیں ہوگا، ہمارے گھر کی سہولتیں کسی قابل نہیں ہوں گی، ہمارا سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ ہمیں فکر کرنی ہے اس دائمی گھر کی کہ جہاں ہم نے ایمان سے پودے لگانے ہیں، ہمیں ایمان سے ڈیکوریشن کرنی ہے، ہم اپنے عمل سے اپنے جنت کے گھر کے لیے انٹیریئر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایکٹیو ہو جائیں، وہ سارے کے سارے کام شروع کر دیں جن سے جنت میں ہمارے گھر اچھے ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا کرنے کے لیے ہمارے وقت میں بھی برکت ڈالے، ہمارے دلوں کو بھی کھولے، ہماری روحوں کو بھی صاف کرے، تاکہ ہم دین کا کام کرتے ہوئے اس آیت کو یاد رکھیں کہ اللہ اجر دینے پہ آئے گا تو بہترین اجر دے گا۔ آگے اگلا جو پیغام ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافر اور منافق دونوں کو، کافر تو ویسے ہی کلمے کا انکار کرتا ہے اور منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، اللہ نے ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا کہ ان کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کے کرنے کا قصد کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور دنیا بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ منافقین کا بتا بھی دیا گیا، نام بھی بتا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ وحی کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا کرتے تھے۔ آپ اور میں آج ہم جس دور میں رہتے ہیں، ہم نے کسی پہ کافر یا منافق یا مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگانا، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہم کسی کو جج کریں، ہم نے نہیں کرنا، ہمیں نہیں پتا کس کا عمل کیسا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور آپ نے اور میں نے ان کے ساتھ ظاہری معاملات کرنے ہیں، ان کے ظاہری جو ہے نا اعمال کو دیکھ کر۔ لہٰذا یہ بات اپنے ذہن میں صاف کر لیں کہ آپ نے کسی کو منافق یا کافر نہیں کہنا۔ اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 79 دیکھیں۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ جو کھلے دل سے خرچ کرتے تھے ان کا بھی مذاق، دیکھو کتنے بے وقوف ہیں، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دیکھو نا نام چاہتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو نہیں خرچ کرتے تھے انہیں کہتے ہیں دیکھو
یہ خرچ نہیں کرتے نا، اسی لیے ان پہ مشکل آئی ہے، اور دیکھو یہ تو جمع کرنے والے ہیں اور یہ تو اللہ کے لیے دیتے ہی نہیں، یہ نہیں کہ مالدار کو بھی سناتے اور جن کے پاس تھوڑا ہوتا ان کو بھی سناتے۔ یہ منافقین دونوں طرح کے مسلمانوں پر تانا زنی کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ مذاق اڑاتے ہیں نا، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، اللہ ان کے مذاق کا پھر انہیں بہت اچھی طریقے سے جواب دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہے ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر۔ اگر تم، اچھا اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر جان لیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار، مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جنازہ پڑھائے، اسے قبر میں اتار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا لعاب لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں اسے دفن کیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ اب آیت کو غور سے پڑھیں پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ بس یہاں کے رک جائیں، آگے کی بات بعد میں کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، آپ اللہ سے ان کی بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے نا تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہاں ذرا رک جائیں۔ یہ آیت اگر آپ غور کر کے پڑھ لیں، ہر بندہ اپنے گھر میں جو قرآن اویلیبل ہے جس پہ ترجمہ لکھا ہے، آپ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں، آیت نمبر 80 سورہ توبہ، آپ کو ہر قرآن میں ترجمہ یہی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ جنازہ پڑھائیں، آپ کے کرتے میں ایک شخص دفن کیا گیا جسے آپ نے اپنا لعاب لگایا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے لیے شفاعت برحق ہے، جنہوں نے کرنی شفاعت، اللہ کہہ رہا ہے آپ 70 دفعہ بھی اس بندے کے لیے دعا کریں گے نا تو میں قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی شخص کے لیے شفاعت کریں گے اور وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا تو اس شفاعت کو پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اپنے دماغوں کو صاف کریں اور سوچیں ہم جو بڑا توکل کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب دعا کریں گے، فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، بخشے بخشائے ہو جائیں گے۔ ایون کہ ہمارے ہی پاکستان میں لوگ پیسے دے کے اور پھر اپنے جو کیا اسے کہہ سکتے ہیں، ہم علماء ہی کہہ سکتی ہوں میں شاید، کہ آپ ایک بندے کو اتھارٹی دے رہے ہیں کہ آپ ہر مہینے مجھے کچھ پیسے دے دو اور میرے ہاتھ پہ بیعت تم نے چونکہ کی ہوئی ہے تو جاؤ تم آزاد ہو، تم جو دل ہے کرو۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایک بندہ زنا کرے گا، اگر ایک بندہ چوری کرے گا، اگر ایک بندہ کسی کا حق مارے گا، کسی کے گھر ڈاکہ ڈالے گا، کسی یتیم کے مال کو کھائے گا تو کیا اللہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دماغوں کو صاف کرنے کے لیے یہ آیت لے کر آئے کہ آپ اور میں جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 مرتبہ استغفار کریں گے تو جسے اللہ نے نہیں بخشنا اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ تو یہاں آ کر الرٹ ہو جائیں۔ اب شاید وہ دماغ کی حس صاف ہو جائے جو شیطان نے ہمیں ورغلایا ہوا ہے نا، کہ جو مرضی کرتے جو کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا، جہاں سارے دیکھیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے، اور جی کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تھوڑی ایسے ساروں کو تھوڑی جہنم میں ڈال دیں گے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم میں اتنے لوگ ہوں گے میری تو جگہ ہی نہیں بچے گی۔ یہ مذاق ہے دین کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کوئی گنجائش ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ ایسی بات کر کیسے سکتے ہیں؟ اور جی اللہ تعالیٰ نے اچھا کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں سب کو ڈالنا ہے، اچھا جہنم میں بھی کوئی ہونا چاہیے، کوئی نہیں جی ہم ادھر چلے جائیں گے۔ مذاق میں بھی یہ بات کہنا نامناسب ہے۔ ہمیشہ الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا تو بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا شخص اس دنیا میں اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے مغفرت طلب کرے، اللہ اس بندے کو نہیں بخشیں گے۔ اور وجہ اللہ نے بتائی کیونکہ وہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ تو نافرمانیاں کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیں کہ ہم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، یعنی وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ شکر ہے ہم نہیں گئے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں
اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ آج دیکھیں، آج ہم دنیا کی گرمی کو ذہن میں رکھتے ہیں، اور دنیا کی گرمی کو دیکھتے ہوئے بعض دفعہ ہمارا دل چاہ رہا ہو تب بھی ہم نیکی نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی گرمی بہت زیادہ ہے، اتنی گرمی میں کون جائے، کون پڑھے، کون کلاس لے، کون درس سنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم تو بہت زیادہ گرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ کی شدت سے جو ہے وہ 69 حصے زیادہ ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ یہاں تو ہمارے ہاں جون جولائی میں ہم گرمی میں کھڑے نہیں ہو سکتے، مزدور 2-4 گھنٹے گرمی میں کام کرتا ہے تو شام کو ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، تو ہم کیسے وہ گرمی برداشت کریں گے، ہم کیسے وہ آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم نے دنیا کی گرمی کے چکر میں نیکیوں کو نہیں چھوڑنا۔ ایک اور پیغام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا، آیت نمبر 82 دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، اس بدلے میں جو یہ کرتے ہیں۔ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل زندہ رہیں، دلوں میں اللہ کی محبت قائم رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ نہ ہنسیں، اور بہت زیادہ کھلکھلا کر ہنسنا اور ٹھٹھے مارنا یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ ہنسیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کو ہنسنا چاہیے، بالکل منہ بنا کے بھی نہ رہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا، تو تم ساری زندگی رو کے گزارو، تم رونا ہنسنا چھوڑ دو اور تم ہر وقت روتے رہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنا بتا دیا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے مزاج میں یہ چیز لانی ہوگی کہ کم ہنسیں، زیادہ روئیں، اور موت کو یاد کریں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ موت کی یاد کا ہر وقت رہنا انسان سے گناہ کروانے کی جو ہمت ہے وہ نہیں آنے دیتا۔ انسان پھر یہی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کے سامنے جاؤں گی، قبر میں جاؤں گی، میرے ساتھ کیا ہوگا، موت آئے گی، حساب دینا پڑے گا، اور یہی سوچ کر ہم بہت سے گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 84 اور 85 دوبارہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے جنازے سے ہو آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے میں ہرگز نماز نہ پڑھیں، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا جو اطاعت گزار نہیں ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، تو آپ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، آپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا نا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ سچے پکے مومن تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک اپنی ایک قمیض عبداللہ کو دی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کو نا اس میں دفنا دوں گا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے قمیض بھی دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے بھی چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، مطلب روکا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وہی آیت جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا، اور لہٰذا آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ آپ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بالکل نہ پڑھائیں، ان کی قبر پر بالکل نہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر پہ ہوگا، فسق پہ ہوگا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، ان کے لیے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا، اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر لاب دین لگایا،
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں آیت نازل کر دی۔ تو آپ اور میں اس زمانے میں تو کسی کو فاسق یا فاجر نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ کون جو ہے وہ منافق ہے، کون فاسق ہے، ہم بس اپنے اس کے ظاہری اعمال پہ ہی جو ہے اکتفا کریں گے اور ظاہری اعمال پر ہی بھروسہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں پیغام دیا کہ ان کے مال اور اولاد کبھی بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی دے اور یہ اپنی جان نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا جاتا ہے، اللہ اسے مال و دولت سے نوازتے جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے، یہ شاید اس بندے کے اپنے دل میں بھی آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے اتنا کچھ دیتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے مال اور اولاد آپ کو یہ نہ سمجھائیں کہ اگر ان کے پاس دنیا کی 4 چیزیں ہیں، دنیا کا سامان ہے تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ یہ ان کے اندر منافقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، آیت نمبر 88 دیکھیں، اور یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہی وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، جنگ پر نہ جانے کے لیے جو حقیقت میں عذر رکھتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 91 دیکھیں، ضعیفوں پر، بیماروں پر، اور وہ جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، ان کے لیے پھر کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے ہیں، ایسے نیکوکاروں پر راہ الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی ہی مغفرت اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ یہاں پر پارہ مکمل ہو رہا ہے، اور آخری کی تینوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کچھ لوگ ایسے تھے جو مخلص تھے، جن کے اندر عذر تھا، وہ معذور تھے، وہ جا نہیں سکتے، عورتیں ہیں جا نہیں سکتی، بچے ہیں جا نہیں سکتے، بوڑھے ہیں جا نہیں سکتے، لیکن وہ جانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس جانے کے لیے سواری نہیں تھی، وسائل نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سواری مہیا کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے سواری نہیں پاتا۔ جب یہ کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانا چاہتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں محبت لے کر نکلے تھے، لیکن عذر ان کے پاس یہ تھا کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، اور پھر وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تیسری چیز اللہ نے کہا صرف الزام ان لوگوں پر ہے جن کے پاس مال بھی ہے، جن کے پاس وقت بھی ہے، اور وہ پھر بھی آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پہ خوش ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے نا کہ جو مرد نہ لڑیں، جو جنگ نہ کر سکے، انہیں کہتے ہیں نا چوڑیاں پہن کے گھر ہی بیٹھے رہو، یہاں وہی تقریباً انداز مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ پھر چوڑیاں پہن کے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہانڈی روٹی کریں، یہ تو پھر جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کریں، پارہ کا نام ہے وَاعْلَمُوا، پارہ شروع ہوا وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو۔ پورے پارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے گئے فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پہ پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے یہ نہیں جانتے، میں جتنا بھی کسی کو بتا دوں، آپ جتنا بھی کسی کو بتا دیں، جس نے نہیں جاننا نا، اللہ سبحانہ و کہہ رہے فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بس پھر یہ بے علم ہیں، یہ نہیں جانیں گے، اور یہ نہ جاننا جان کر بھی نہ جاننا ہے۔ آپ کو ایک بات پتہ لگی، ایک حکم پتہ لگ گیا، اور آپ نے اس کے باوجود اس پر عمل نہ کیا، اور آپ نے یوں ظاہر کیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، تو یہاں اپنے لیے آپ پر میں دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کے لیے نکل آئے ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے، مصحف کھول کے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں مضبوط کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے دل ہر وقت قرآن کے لیے جذبے رکھیں، ہر وقت دین کی محفلوں کے لیے جذبے رکھیں، ہمارا دل کرے جہاں دین کا کام ہو ہم وہاں جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقت کی اتنی یہاں مثالیں دی اس پورے پارے میں منافقت یہ بہت کرٹیکل پارا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کچھ آیات سختی والی کہیں۔ ہر بندہ اپنی آیت کو پڑھ کر اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، میں کہاں کھڑی ہوں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تم تو بڑی منافق ہو، تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں یہ آیت ہے قرآن میں؟ نہیں، اپنی ذات پہ پہلے امپلیمنٹ کریں، اپنی ذات پہ لے کر آئیں، اپنے اندر سے وہ ساری خامیاں، ساری برائیاں، ساری کوتاہیاں، ہر چیز کو نکالنا ہے۔ آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے ساری کی ساری برائیاں ہٹا کے اپنے آپ کو پیور مسلمان بنائیں۔ آج الحمدللہ ہم نے 30 پاروں میں سے 10 مکمل کر لیے، پاروں کا ایک حصہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، 2 حصے باقی رہ گئے۔ ایک حصے میں کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، ہر بندہ اپنے آپ کو جج کرے گا، ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کرے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر منافقین کی کوئی صفت نہ آنے دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بھی بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری نیتیں بھی سیدھی کرنے والا بنائے اور دوسروں پہ بات کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری گریبانوں میں جھانکنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، ہمیں اس قرآن سے اللہ کے نبی کی شریعت سے جوڑ دے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو، سیرہ کو، احادیث کو، شریعت کو پڑھنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے اور ہمارے عمل بدلے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔